دوستو، ایک زمانے میں سرزمین برٹش انڈیا میں سر محمد اقبال نامی ایک غیر معمولی آدمی رہتا تھا جنہیں علامہ محمد اقبال بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایک فلسفی، شاعر اور سیاستدان تھے۔ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ علامہ اقبال کی اردو اور فارسی زبانوں میں ادبی تخلیقات نے انہیں بہت عزت اور شہرت بخشی، جس کے باعث ان کا شمار دنیا کے ممتاز ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ اردو ادب کی اہم شخصیات اور ان کی تخلیقی صلاحیت صرف شاعری تک محدود نہیں تھی۔ انہیں جدید دور کا ایک مسلم فلسفی مفکر بھی سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے انہیں پیار سے شاعر مشرق کہا اور مفکر پاکستان اور امت کے بابا حکیم جیسے القابات سے نوازا اور ان کی بے پناہ خدمات کو تسلیم کیا۔ اس کا اثر صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا۔ ایران اور افغانستان میں اسے اقبال لاہوری یا اقبال لاہور کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ان کے فارسی کام کے لیے سراہا جاتا تھا۔ علامہ اقبال کے دانشمندی کے سفر کا آغاز ان کی پہلی شاعری کی کتاب اسرار خودی سے ہوا، جو فارسی میں لکھی گئی اور 1915 میں شائع ہوئی۔ وہ شاعری کی دوسری کتابوں جیسے رموز بے خودی کے ذریعے اپنے گہرے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ پیام مشرق اور زبور عجم ان کی نمایاں اردو تصانیف ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا ایک حصہ اور پاسچے پیاد کارڈ شامل ہیں۔ تعلیم کے لیے ان کا جذبہ ناقابل تردید تھا اور علامہ اقبال نے علمی دنیا میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران وہ اپنے فلسفے کے استاد سر تھامس آرنلڈ سے بہت متاثر تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے مغرب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جہاں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ عزم اور ذہانت کے ساتھ انہوں نے کیمبرج کالج سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور 1906 میں بیرسٹر بن گئے۔ بعد ازاں 1908 میں انہوں نے لڈوگ یونیورسٹی میونخ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے تعلیمی سفر کے دوران علامہ اقبال نے فارسی میں شاعری کی، کیونکہ اسے اپنے گہرے خیالات کے اظہار کے لیے ایک موزوں ذریعہ ملا۔ انہوں نے زندگی بھر فارسی میں لکھنا نہیں چھوڑا۔ ادب اور تعلیم سے ان کی محبت کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ اور انگریزی ادب کے پروفیسر بن گئے۔ تاہم ادبی کام کے لیے ان کی لگن نے انہیں قانون کی پریکٹس چھوڑ کر انجمن حمایت اسلام کا فعال رکن بنا دیا۔ علامہ اقبال کے افکار کی جڑیں روحانیت اور ان کے اسلامی عقائد میں گہری تھیں۔ مولانا رومی کی شاعری اور فلسفے نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا اور مذہب اور اسلامی تہذیب سے ان کا تعلق مضبوط کیا۔ وہ ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی بااختیاریت کو دیکھنے کے لیے پرعزم تھے اور مسلم لیگ میں ایک بااثر کردار ادا کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ محمد علی جناح ہی ہندوستانی مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 29 دسمبر 1930 کو اپنے شاندار صدارتی خطاب میں علامہ اقبال نے پاکستان کے تصور کے بیج بوتے ہوئے شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریتی صوبوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا تصور پیش کیا۔ وہ تاریخی جریدے دی جرنل طلوع اسلام کے پہلے سرپرست بھی تھے، جس نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد الطبیعیات، مذہبی فکر اور اسلامی تصوف پر ان کی تحریروں نے انہیں عالمی شہرت حاصل کی۔ دنیا کے مختلف کونوں سے لوگوں نے ان کے نظریات اور عقائد کی تعریف کی۔ ان کی میراث ہمیشہ برقرار رہے گی اور انسانیت، جمہوریت، امن اور لوگوں کے درمیان دوستی پر ان کے اثرات نسلوں کو متاثر کرتے رہیں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو گلے میں شدید انفیکشن کے باعث اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تاہم ان کے الفاظ اور حکمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور منایا جائے گا، کیونکہ وہ واقعی ایک قابل ذکر روح تھا جس نے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ جس طرح آسمان ان کی آرام گاہ پر شبنم برساتا ہے، اس کے روشن خیالات اور نظریات اس دنیا میں چمکتے دمکتے رہتے ہیں۔